السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور عرب دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شہباز چودھری۔ ناظرین، بات کرتے ہیں سعودی خواتین کی۔ سعودی خواتین غوطہ خوری کی بھی ماہر نکلیں۔ کئی خواتین کے پاس غوطہ خوری کا انٹرنیشنل لائسنس بھی موجود ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو گزشتہ کچھ عرصے سے ہر شعبے میں آگے بڑھنے کے مواقع مہیا کی جا رہے ہیں۔ ڈرائیونگ پر سے پابندی ہٹنے کے بعد اب لاکھوں خواتین سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں شعبوں میں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ سعودی خواتین تفریحی سرگرمیوں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ شہزادی جمیلہ بنت عبد المجید کی اونٹ ریس میں شرکت کو بھی مملکت میں بہت سراہا جا رہا ہے۔ سعودی خواتین کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ سمندر میں غوطہ خوری کی بھی بہت شائق ہیں۔ اس وجہ سے سعودی حکومت نے خواتین کو اس شوق کو پورا کرنے کی خاطر باقاعدہ ٹریننگ دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے کئی اداروں کو لائسنس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق سعودی خواتین کو اس سے قبل یہ شوق پورا کرنے کے لیے مصر، دبئی یا دیگر ممالک میں جانا پڑتا تھا، کیونکہ انہیں سعودی مملکت میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ بحیرہ احمر غوطہ خوری کے لیے دنیا کے بہترین سمندروں میں سے ایک ہے، تاہم اب اجازت ملنے کے بعد سعودی خواتین کو بھاری رقم خرچ کر کے دیگر ممالک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جدہ میں بھی خواتین کو غوطہ خوری سکھانے کے ادارے قائم کیے جا چکے ہیں۔ غوطہ خوری کی ایک ماہر خاتون نے بتایا کہ غوطہ خوری کے پہلے صرف مردوں تک محدود تھی، تاہم اب خواتین بھی اس طرف آ رہی ہیں۔ اس وقت 10 سعودی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس غوطہ خوری کا انٹرنیشنل لائسنس بھی موجود ہے۔ مستقبل قریب میں سعودی خواتین کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی جو بین الاقوامی سطح پر غوطہ خوری کی تقریبات میں شرکت کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی۔ ایران عرب ممالک کو آپس میں لڑا کر کمزور کرنا چاہتا ہے، ایسا کہنا ہے سعودی عرب کا۔ ایران مشرق وسطیٰ میں بحرانوں اور مشدد پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ مصر میں سعودی سفیر کا عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب۔ مصر میں تعینات سعودی سفیر اسامہ نقلی نے کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں بحرانوں اور شدت پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصری دارالحکومت قاہرہ میں واقع سعودی قونصلیٹ میں سفارتی ذمہ داریاں انجام دینے والے سفیر اسامہ نقلی میں تونس میں عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران پر الزامات کی بچھاڑ کرتے ہوئے کہا کہ ایران خطے میں منافرت پیدا کر رہا ہے۔ اسامہ نقلی کا کہنا تھا کہ ایران عرب ممالک کے آپس میں تعلقات خراب کرنے کے لیے انہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے تاکہ عرب ممالک کمزور ہو جائیں۔ سعودی سفیر نے خطاب کے دوران کہا تھا کہ ایرانی رجیم نے عرب دنیا میں مسلح سرگرمیاں انجام دینے والی تنظیموں کی پشت پناہی بھی کی۔ اب بات کرتے ہیں جدہ میں 80 سالہ بزرگ سے رقم لوٹنے والا بدبخت نوجوان بھی گرفتار ہو گیا۔ سعودی شخص سر عام بزرگ سے پیسے چھین کر فرار ہو گیا تھا۔ چند روز قبل جنوبی جدہ میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لوگوں کی جانب سے بہت سخت رد عمل ظاہر کیا گیا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ ایک معمر شخص جنوبی جدہ کے ایک تجارتی مرکز میں کچھ سودا سلف خریدنے کی غرض سے آیا۔ سامان خریدنے کے بعد جب وہ کاؤنٹر پر اپنے پرس سے پیسے نکال کر دکاندار کو دینے ہی والا تھا کہ اچانک وہاں کھڑے ایک نامعلوم شخص نے جھپٹا مار کر اس سے پرس چھینا اور چند ہی لمحوں میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ ملزم کی بوڑھے شخص سے اس گھٹیا حرکت پر وہاں موجود دیگر گاہک اور دکاندار سب حیرت میں پڑ گئے۔ پولیس کو فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع دی گئی جس نے کلوز سرکٹ ٹی وی کیمروں کی ویڈیو کی مدد سے اس شخص کے خلیے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے بلا آخر تلاش کر کے گرفتار کر ہی لیا۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ یہ واردات انجام دینے والا سعودی شخص جس کی عمر 35 سے 40 سال کے لگ بھگ ہے، ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے جس سے پتہ چل سکے گا کہ وہ کیا کوئی اور دیگر وارداتوں میں ملوث تو نہیں رہا۔ ترجمان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مملکت میں جرائم پیشہ لوگوں کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ پولیس سعودی اور غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے۔ واقعہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا جس میں ایک انتہائی معمر شخص کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سر قلم کی۔ منشیات سمگلنگ کے الزام میں ایک اور پاکستانی کا سر قلم کر دیا گیا۔ خالد خان کے سامان سے ایئرپورٹ پر تلاشی کے دوران منشیات برآمد ہوئی تھیں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں بتایا گیا کہ منشیات سمگلنگ کرنے پر ایک پاکستانی کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق خالد خان ایئرپورٹ پر منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش کے دوران پکڑا گیا تھا۔ عدالت میں الزام ثابت ہونے پر اسے موت کی سزا سنائی گئی، جس کے خلاف خالد نے پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، مگر اس کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد گزشتہ روز شاہی فرمان کے اجراء پر اسے مدینہ منورہ میں سزا دے دی گئی۔ واضح رہے کہ سعودی مملکت میں متعدد پاکستانیوں کو سمگلنگ کے الزام میں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔
گزشتہ دنوں ایک پاکستانی شہری فضل منان زمان کو موت کی سزا دی گئی تھی۔ ملزم جدہ ایئرپورٹ پر منشیات کی اسمگلنگ کوشش کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جسے عدالت کی جانب سے اسمگلنگ کا الزام ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس سے قبل منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش کے دوران گرفتار ہونے والے پاکستانی اسمگلر نزار احمد والد گل احمد کے عدالتی حکم کے مطابق سر قلم کیا گیا تھا۔ اس سے قبل 25 دسمبر 2018 کو بھی پاکستانی اسمگلر شمس الرحمان کا سر قلم کیا گیا تھا۔ جدہ ایئرپورٹ پر شمس الرحمان کے سامان کی تلاشی لینے پر اس میں سے منشیات برآمد ہوئی تھی، جس پر اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ دسمبر 2018 میں ہی ایک اور پاکستانی اسمگلر شاہد اقبال کا عدالتی حکم کے مطابق سر قلم کر دیا گیا۔ شاکر اللہ اپنے پیٹ میں ہیروئن چھپا کر پاکستان سے سعودی مملکت لایا تھا، تاہم کسٹم حکام کی عقابی نظروں سے نہ بچ سکا۔ اب بات کرتے ہیں دبئی میں قرآن پاک کے افتتاح کی۔ دبئی میں قرآن پارک عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس پارک میں قرآن مجید میں مذکورہ اشیاء رکھی گئیں۔ دبئی کے علاقے الخوانیج میں دنیا بھر میں اپنی طرز کا انوکھا قرآن پارک آج دوپہر 3 بجے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس پارک میں عوام کا داخلہ مفت رکھا گیا ہے۔ اس پارک کے باعث لوگوں کو قرآن مجید کو جاننے اور سمجھنے میں بے پناہ مدد ملے گی۔ دبئی میونسپلٹی کی جانب سے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام دیا گیا کہ یہ پارک آج کھولا جا رہا ہے، جس میں لوگوں کے لیے داخلہ مفت ہے۔ یہ پارک مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے جڑے لوگوں کو اسلام کے بارے میں کافی آگاہی دے گا۔ 60 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس وسیع و عریض پارک میں ایک ایڈمنسٹریشن بلاک کے علاوہ اسلامک گارڈن، بچوں کے کھیلنے کے لیے مخصوص ایریاز، عمرہ کارنر، آؤٹ ڈور تھیٹر، قرآن مجید کے معجزات کے اظہار کرتے مناظر، پہاڑیاں، صحرائی باغ، کھجور کے نخلستان، جھیل، دوڑ کے لیے شاندار ٹریک، سائیکلنگ ٹریک اور ریتلا واکنگ کے ٹریکنگ اور شیشے سے بنی بلڈنگ اور واش رومز کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس پارک میں قرآن مجید کے میں مذکور درختوں اور پودوں کو بھی رکھا گیا ہے، جن میں انجیر، انار، زیتون، مکئی، لیک، لہسن، پیاز، لینٹل، ہارلے، گندم، ادرک، کدو، تربوز، کیلے، کھیرا اور دیگر کئی اجناس بھی رکھی گئی ہیں۔ عوام نے اس پارک کو ایک عجوبہ قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہاں پر موجود مختلف اشیاء اور سہولتوں کے باعث ہر روز ہزاروں کی گنتی میں لوگ یہاں کا رخ کریں گے۔ دبئی کے عوام کے لیے یہ ایک شاندار تحفہ ہے۔ عرب دنیا کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔